یہاں ایس پی صاحب کا پارا 7ویں آسمان کی خبر لا رہا تھا۔ لگتا تھا صرف مرغابی شوٹ کرنے کی جو قسم انہوں نے کھا رکھی تھی آج توڑ دیں گے۔ بات تھی بھی غصہ دلانے والی۔ میں نے بڑی ڈھٹائی سے دوسری بار ان کے غیظ و غضب کو للکارا تھا۔ پہلے شیخوپورہ میں اسی طرح کسی کو بتائے بغیر غائب ہو گیا تھا اور اب یہاں یہ حرکت کی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چنگھاڑے، اوئے بھوتنی دے! اس کے بعد کے فقرے میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں تھا جسے یہاں لکھا جا سکے۔ میں اس لیے سب کچھ سہ گیا کہ یہ فقرہ میرے لیے نہیں، ہیڈ کانسٹیبل احسان الہی سکنا گجرات کے لیے تھا۔ اس نازک موقع پر انسپکٹر باجوہ نے میری وکالت کرتے ہوئے ایس پی کے کان میں خسر پسر شروع کر دی۔ ظاہر ہے میری کارکردگی کے متعلق بتایا ہوگا۔ ایس پی کے غصے کا چڑھا ہوا دریا دھیرے دھیرے اترنے لگا، یہاں تک کہ چہرے کے مسخ شدہ نقوش اصل حالت میں آ گئے۔ انہوں نے مجھے اوے لمبو کہہ کر بلایا تو میں سمجھ گیا کہ بلا ٹل گئی ہے۔ اگلے 2 روز ہم نے قریبی پہاڑوں میں گھومتے اور شکار کھیلتے گزار دیے۔ صبح سویرے صوبیدار صاحب کے 2 باورچی دیسی گھی کے پراٹھے، مکھن اور تلے ہوئے دیسی انڈے ولایتی ناشتے دانوں میں رکھ دیتے۔ ہم رائفلیں سنبھالتے اور کتوں کے پیچھے پیچھے نشیب و فراز میں گم ہو جاتے۔ کتوں کا کیا ہوا شکار ہمارے کسی کام کا نہیں تھا۔ وہاں کون سے ہڑیال اور ہرن گھوم رہے تھے، بس خرگوش، سہ، بجو یا گوہ وغیرہ ملتے تھے۔ ایک دفعہ 1-2 گیدڑ بھی کتوں کے ہتھے چڑھے۔ اس مارا ماری سے بس کتوں کا پیٹ بھر جاتا اور ہم جنگلی قانون کے عملی نفاذ کا نظارہ کر لیتے تھے۔ ہاں، رائفل کے ذریعے ہم جو پرندے گراتے تھے ان کا گوشت کھانے کے قابل ہوتا تھا اور ہم کھاتے بھی تھے۔ دوران شکار مالک محمد کا فراہم کردہ نقشہ ہمہ وقت کبیر علی شاہ کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ وہ اس بات کی تصدیق کر چکا تھا کہ ڈھوکی تالاب کے نواں میں ایس کی شکل میں بل کھاتی ہوئی کھائی وہی ہے جس کی نشاندہی خاکے میں کی گئی ہے۔ اس کھائی سے آگے ایک آبی گزرگاہ اور پہاڑی درے کا کھوج بھی لگایا جا چکا تھا۔ اگر اس پیش رفت کو درست تسلیم کر لیا جاتا تو ہم اس مقام سے زیادہ دور نہیں تھے جہاں چند ماہ پہلے عیسیٰ جان اور مالک محمد کے درمیان زوردار جھڑپ ہوئی تھی اور دونوں طرف کے 2 آدمی کام آئے تھے۔ مالک محمد کو یقین تھا کہ عیسیٰ جان کا ڈیرا جھڑپ والے مقام سے زیادہ دور نہیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھڑپ ڈیرے پر ہی ہوئی ہو۔ ٹل شہر سے ہم ایک ایسے شخص کو بھی ساتھ لائے تھے جو اس خونی جھڑپ میں مالک محمد کی طرف سے شریک ہوا تھا۔ یہ ایک سیدھا سادہ وزیرستانی لشکری تھا۔ رقم لے کر وہ کسی کی طرف سے بھی لڑ سکتا تھا۔ تجربے کے بعد پتہ چلا کہ وہ راستہ کھوجنے کے سلسلے میں ہماری کچھ زیادہ مدد نہیں کر سکتا۔ کسی ویرانے میں شب و روز بسر کرنا ایسا آسان نہیں ہوتا جیسا کہانیوں اور فلموں وغیرہ میں نظر آتا ہے۔ طعام و قیام سے لے کر رفع حاجات تک اور نہانے دھونے سے سونے جاگنے تک ہر معاملے میں کشٹ اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر موسم بھی سخت ہو تو کیا ہی کہنے۔ ہماری شکار پارٹی کو بھی موسم کی سختی درپیش تھی۔ ایسی برفیلی اور کٹیلی ہوا سے بہت کم میرا واسطہ پڑا ہے، ہڈیوں میں گودا تک جمنے لگتا تھا۔ شکاری کتوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے ٹانگیں تو قدرے گرم ہو جاتی تھیں مگر بالائی جسم بدستور فریزر میں لگا رہتا تھا۔ کبیر علی شاہ اپنی پشتو آمیز اردو میں بار بار ہمیں ہدایت کرتا کہ ہوا کی براہ راست کاٹ سے بچیں، خاص طور پر سر ڈھانپ کے رکھیں۔ اس کا تجربہ تھا کہ ایسے موسم میں بعض اوقات شدید قسم کا سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ واعظ کو نصیحتوں کی اور ڈاکٹر کو دواؤں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ہم سب نے کبیر علی شاہ کی ہدایات پر عمل کیا اور بھلے چنگے رہے، لیکن وہ خود بیمار پڑ گیا۔ شاید اس کی حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی کام دکھا گئی۔ ایک شام پڑاؤ میں واپس آتے ہوئے بارش شروع ہو گئی۔ ہم سب ایک پتھریلے سائبان تلے پناہ گزیر ہوئے مگر کبیر علی شاہ اپنے ایک پیچھے رہ جانے والے ملازم کی تلاش میں نکل گیا۔ بھیگ جانے سے اس کے سر میں درد شروع ہو گیا اور رات ہوتے ہوتے شدید بخار نے آ لیا۔ ضروری دوائیں ہمارے پاس موجود تھیں۔ صوبیدار صاحب خود بھی میڈیسن سے شغف رکھتے تھے۔ پڑاؤ ہی میں کبیر علی شاہ کو ٹریٹمنٹ دی گئی۔ صبح تک بخار میں افاقہ ہو گیا۔ بندہ سخت جان تھا، اس حالت میں بھی کتوں کے پیچھے بھاگنے کو تیار تھا، مگر صوبیدار صاحب نے اعلان کیا کہ آج مکمل آرام کیا جائے گا۔ ایک طرح سے یہ سب کے دل کی آواز تھی۔ تھکاوٹ سب کی مشترکہ مجبوری تھی۔ اس کے علاوہ اپنی اپنی مجبوریاں بھی تھیں، جیسے میری مجبوری سوجا ہوا ٹخنا تھا۔ پھندے کی کاٹی ہوئی چٹکی کافی تکلیف دہ ثابت ہو رہی تھی۔ اس روز پڑاؤ میں خوب ہلا گلا رہا، تاش کی زبردست محفل جمی، ساتھ ساتھ سبز چائے کا دور چلتا رہا۔ شکار کیے ہوئے گوشت کا سالن بنایا گیا اور اسپیشل پراٹھے پکائے گئے۔ شام کو ایک الغوزہ نواز نے مختلف دھنیں بکھیرنی شروع کی اور خاصہ دار فورس کے 4 جوانوں نے روایتی رقص پیش کیا۔ رقص و موسیقی کا ماحول بنا تو خاصہ دار فورس کے ایک کمگو لانس نائک عباس خان کے جوہر بھی کھل کر سامنے آئے۔ وہ کلاسیکی گلوکار تھا اور اچھے راگ الاپتا تھا۔ مجھے ملہار کی پہچان نہیں تھی اور نہ اس بات پر یقین تھا کہ ملہار گانے سے بارش شروع ہو جاتی ہے، مگر نائک عباس خان نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی ضرور تھی۔ اس کے مظاہرہ فن کے دوران ہی موسلادھار بارش ہونے لگی۔
یعنی بادوں بارہ کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے جڑ گیا، اور ایسا جڑا کہ جڑتا ہی چلا گیا۔ جمعرات کی شام کو بارش شروع ہوئی اور اتوار کی شام تک پانی کا تار نہیں ٹوٹا۔ پنجابی کی وہ کہاوت درست ثابت ہوئی کہ جمعرات دی جڑی سوتر تے لڑی۔ ہم اپنے خیموں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ لگتا تھا روز حشر تک یہ بارش برسے گی اور جنگل نگاہوں کے سامنے رہے گا۔ جنگل اور بارش کا تصور بڑا خوبصورت ہے۔ شاعر حضرات نے اس تصور کو شعروں میں باندھا ہے اور مصوروں نے کینوس پر ابھارا ہے، مگر علی زئی کے نوا میں اس جنگلی بارش نے ہمیں الٹا کر کے رکھ دیا۔ یہ اتوار کی شام کا واقعہ ہے۔ ہم ٹھٹرے ہوئے خیموں میں سمٹے سکڑے بیٹھے تھے کہ نشیب سے ابھرنے والی ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے کبیر علی شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ شکاری تھا، اور ایسے لوگ بڑی تیز حس سماعت رکھتے ہیں، مگر وہ اس آواز کو نہیں سن سکا۔ غالباً کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ممکن ہے بارش کی طوالت اور کتوں کے راتب کا حساب کتاب جوڑ رہا ہو۔ خوشگلو نائک عباس خان بھی آواز سے بے خبر رہا۔ وہ خیمے کے وسط میں ٹیبل لیمپ کے قریب گردن جھکائے افسردہ بیٹھا تھا۔ اس افسردگی کی وجہ تو یقیناً کچھ اور رہی ہوگی، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ نائک صاحب اس وقت کو کوس رہے ہوں گے جب انہوں نے پکا راگ چھیڑ کر بارش کو دعوت دی تھی۔ نائک کے عقب میں انسپکٹر باجوہ ایسے خراٹے لے رہا تھا جیسے وہ بارش کے ساتھ شرط باندھ کر سویا تھا۔ ظاہر ہے یہ آواز اس نے بھی نہیں سنی ہوگی۔ چند لمحے بعد یہ آواز دوبارہ ابھری۔ اس مرتبہ قدموں کی چاپ خاصی واضح تھی۔ یہ 1 سے زائد افراد تھے جو نشیب سے برآمد ہو کر پڑاؤ کی جانب آ رہے تھے۔ اب کبیر علی شاہ اور نائک عباس کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے لپک کر اپنی رائفلیں سنبھالیں۔ خیمے میں موجود باقی 5 افراد بھی ایک دم چوکس ہو گئے۔ میں نے ٹارچ تھام کر خیمے کا پردہ ہٹایا۔ در کے عین سامنے 3 پہاڑی کھڑے نظر آئے۔ ان میں 2 کے پاس کلہاڑیاں اور ایک کے پاس 303 رائفل تھی۔ تینوں نے برساتیاں اوڑھ رکھی تھیں، پھر بھی لباس پانی میں شرابور اور پاؤں کیچڑ میں لت پت تھے۔ میری ٹارچ کا دائرہ رائفل بردار کے چہرے پر پڑا۔ محسوس ہوا کہ اس شخص کو میں نے پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ پھر ایک دم میں پہچان گیا۔ وہ پابندوں کے سردار بشر گل کا چھوٹا بھائی رستم تھا۔ نجو نے اپنے جھونپڑے میں اسی رستم کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ شہباز اس کے ساتھ مل کر کاروبار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب ساتھ والے خیمے سے ایس پی صاحب مائع صوبیدار مرجان کے باہر نکل آئے۔ اس کے علاوہ قریب کھڑی جیپوں سے بھی فورس کے جوان باہر جھانکنے لگے تھے۔